اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اس سال بھی سابقہ سنوات کی طرح آیت اللہ العظمیٰ المرجع الدینی الکبیر سماحت سید صادق شیرازی حافظہ اللہ نے مبلغین کے لیے جو پیغام اور میسج دیا، اس کا مختصر سا تحلیلی جائزہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، وہ نیکی کا حکم دینے والا ہوتا ہے اور برائی سے روکنے والا ہوتا ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یقیناً تبلیغ دین کی اہمیت قرآن کی آیات سے بھی واضح ہے، اور اہل بیت کے فرامین سے بھی، اور سیرت اہل بیت، سیرت انبیاء یہی رہی ہے کہ ساری زندگی وہ اہل بیت علیہ السلام ہوں یا انبیاء علیہ السلام، پوری زندگی صرف کر دی اسی بات میں کہ دین خدا کی تبلیغ ہو سکے، اور اس کے لیے بہت زیادہ زحمات بھی اٹھائی گئیں، بہت زیادہ مصائب اٹھانا پڑے، لیکن خدا کے حکم کے امتثال میں ان ہستیوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ خصوصاً یہ ماہ مبارک جو ہے وہ ہدایت کا مہینہ ہے، جیسے کہ قرآن مبارک نے کہا ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، لہذا انسان کو ہدایت لینی بھی چاہیے اور ہدایت دینی بھی چاہیے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دوسرے انسانوں کو، جہاں تک انسان کو علم ہے دین کے حوالے سے، وہ دوسروں کو بتائے۔ قرآن بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، روایات اہل بیت بھی فرما رہی ہیں کہ دوسروں کو دینی احکام بتائے جائیں، جیسے کہ آغا نے بڑے اچھے نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ دینی احکام کے بارے میں استہزاء نہ کیا جائے، یعنی خدا کے جو احکام دین ہیں، چاہے فرائض ہیں، محرمات ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی اپنے آپ کو یعنی اس میں سیریس اس چیز کو نہیں لیتا، اس کو امپارٹنس نہیں دیتا، خدا کے حکم کو مانتا نہیں ہے، اپنی عملی زندگی میں لاتا نہیں ہے، تو گویا خدا کے احکام کا مذاق اڑا رہا ہے، اور نتیجتاً وہ پروردگار کا مذاق اڑا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ تو لہٰذا یہ بیسک نقطہ ہے انسان کی لائف میں، اگر ہماری زندگی میں کسی کی امپارٹنس ہے، کسی شخصیت کی، تو ہم اس کے حکم کو اہمیت دیتے ہیں اور اس شخص کے کسی بھی قول اور فعل کے مخالف نہیں جاتے۔ اور اسی طرح مبلغین کے لیے ایک مہم نقطہ ہے کہ خود بھی دین پہ عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اب تبلیغ دین میں فقط علماء پہ واجب نہیں ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کریں، بلکہ عوام الناس میں جو بھی عاقل و بالغ ہیں، پورا دین سمجھنا ان پہ ضروری ہے، خود عمل کرنا اور دوسروں کو بتانا، احترام سے، محبت سے، خلوت سے، اہانت کیے بغیر۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت میں تبلیغ دین کا بنیادی کردار ہے،
جتنے ہم امام کے ساتھ مخلص ہیں ہمیں اتنا ہی زیادہ دینی احکام کو سمجھنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حوالہ دیتے ہوئے آغا محترم نے بڑی اچھی باتیں اپنے اس خطاب میں کی کہ سیرت رسول خدا یہ تھی کہ وہ ایک تو متواضع تھے، ان کی سیرت میں جو بنیادی چیزیں تھیں، اور دوسرا قناعت پسند۔ چونکہ کوئی بھی تبلیغ دین جو کرنا چاہتا ہے اپنے قول و فعل سے، ایک تو دنیا کی حرص و ہوس اس کے اندر نہ ہو، دنیا کے اوپر جو خدا نے اس کو مقدر میں لکھا ہے اس پہ قناعت کرے، اور دوسرا تواضع، یعنی یہ نہ ہو کہ علم آ گیا ہے یا کوئی اس طرح تو تکبر میں نہ چلا جائے، کیونکہ تواضع جو ہے یہ انسان کو خدا کی بارگاہ میں رفعت اور بلندیاں عطا فرماتی ہے، اور تکبر جو ہے انسان کو خدا کی بارگاہ میں اور حتیٰ انسانوں کی نگاہوں میں بھی کمتر بنا دیتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے فرامین میں بھی ہے کہ اہل و عیال پہ توسع کیا جائے، اہل عیال کو زیادہ ان کو یعنی کھانے پینے کی اشیاء میں ان کی امپارٹنس جو ہے ان کو ترجیح دی جائے، ان کو پریفرنس دی جائے، یعنی اپنے اوپر بھی ایثار کا جیسے کہ جذبہ اہل بیت علیہ السلام کے اندر موجود تھا، اور ان کی سیرت میں اور آیات نے ان کی مدح سرائی کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود بھی ضرورت ہے لیکن پھر بھی ایثار کرتے تھے۔ اور سورہ دہر نے پورا قصیدہ بنا دیا اہل بیت کی اس ایثار کا کہ 3 دن روزے رکھے اور اپنی روٹیاں اٹھا کے یتیم مسکین کو دیتے تھے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اسی طرح آغا نے جو یعنی بات کی تب مبلغین کے حوالے سے، تبلیغ کی اہمیت کے حوالے سے، اور پھر ایک مہم بات کی کہ ورع، چونکہ اس مہینے میں جو افضل عمل ہے وہ ورع ہے، جیسے کہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا علی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل فی هذا الشہر، کہ ماہ مبارک میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الورع عن محارم اللہ، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا، یہ ہے اس مہینے کا عمل۔ اور جتنا زیادہ انسان کے پاس ورع ہوگا، یعنی حرام سے بھی بچے اور پھر مکروہات سے بھی بچنے کی کوشش کرے، تو یہ زیادہ شخص صاحب تقوی، صاحب ورع ہو جائے گا۔ لہٰذا خدا کے قرب کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ حرام کاموں سے بچنا ہے، پھر واجبات کی ادائیگی ہے، پھر مستحبات کی طرف جائے اور مکروہات سے بچ جائے۔ تو اس ورع کے حوالے سے آغا نے کافی اس پہ زور دیا، اور خصوصاً روحانی پاکیزگی، جو ہماری روح اور دل کو جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، جو گناہ ڈیلی لائف میں کرتے ہیں لوگ، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور پھر جب انسان بچتا ہے تو اس کے اعضاء و جوارح پہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، یعنی روح اگر پاک ہے تو آنکھ گناہ نہیں کرے گی، کان گناہ کی طرف نہیں جائے گا، زبان گناہ نہیں کرے گی، ہاتھ سے باقی جتنے مال و اسباب خدا نے دی ہیں ان سب سے انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ لہٰذا یہ بھی مہم ترین نقطہ تھا 24 گھنٹے کی لائف میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کون کون سے اعضاء و جوارح یا نعمتوں سے گناہ کر رہے ہیں۔ روح کو پاکیزہ بنائیں ذکر خدا سے، گناہوں سے بچ کے، تو اس کا آپ کے اعضاء و جوارح پہ اثر ہوگا۔ ایک اور نقطہ جس پہ آغا نے فوکس کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے وقت کے امام ہیں، ان کی وجہ سے تمام برکتیں، نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، لہٰذا ان تمام برکتوں اور نعمتوں کو دنیا و آخرت کے اعتبار سے سمیٹنے کے لیے، امام کا حق ادا کرنے کے لیے، امام سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرتے رہیں۔ اور اس میں خود معصوم فرماتے ہیں اکثر دعا الفرج فإن فی ذالک فرجکم، کہ امام کے ظہور کی دعا زیادہ کرو کہ اسی میں تمہاری مشکلات کا حل بھی ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم
جو ہے امام علیہ السلام کی طاعت کے حوالے سے، چونکہ ہمارے اعمال امام کے پاس پہنچتے ہیں، اور ہمیں اس جہت سے بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم امام سے کتنے مربوط ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں روزوں کی جو ادائیگی ہے اس میں اپنے تمام اعضاء و جوارح کو گناہ سے بچا کے ہمیں روزوں قبول کروانا ہے، ورنہ یہ روزے فقط بھوک پیاس سے بڑھ کر اور زیادہ کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ افطار کرانے کا اور صلہ رحمی کے جو بارے میں کہا گیا، تو ان تمام چیزوں پہ عمل کے لیے خدا ہم سب کو توفیق دے اور ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔